الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، اسلام کا 12واں مہینہ ماہ ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے. یہ مہینہ تاریخی واقعات سے بھرا ہوا ہے اور بہت سارے احکام اور خاص کر 10 احکام اس مہینے سے متعلق ہیں. اس مہینے کی پہلی تاریخ کو سیدہ عالم خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ہوا. ماہ ذی الحجہ میں قربانی کا واقعہ پیش آیا. حج بیت اللہ اسی مہینے میں فرض ہے اور بھی بہت سارے احکام اس مہینے سے متعلق ہیں. اس مہینے کی 8ویں تاریخ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے. ترویہ کا ایک معنی ہے غور و فکر کرنا، سوچ بچار کرنا. 8ویں تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. صبح اٹھے تو سوچ میں پڑ گئے یہ کیسا خواب ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہا ہے. شام تک اسی سوچ میں رہے کہ یہ خواب صحیح ہے یا بس میرا خیال ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 8ویں تاریخ کو غور و فکر میں لگے رہے کہ یہ خواب کیسا ہے. اس لیے اس 8ویں تاریخ کو، ماہ ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے. سوچ بچار والا دن، غور و فکر والا دن. اور ایک معنی ترویہ کا آتا ہے
پانی بھرنا. پہلے زمانے میں مینا کے اندر، عرفات کے اندر پانی کا انتظام نہیں ہوتا تھا. مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں جو چاہ زمزم ہے، زمزم کا چشمہ بہہ رہا ہے، حاجی لوگ وہاں سے پانی بھرتے تھے اور اپنے اونٹوں کو وہاں سے پیٹ بھر پانی پلاتے تھے. اور اونٹ ایک مرتبہ پیٹ بھر کر پانی پی لیتا ہے تو کئی دن بغیر پانی کے زندہ رہ سکتا ہے، چل سکتا ہے، سارے کام کر سکتا ہے. تو 8ویں تاریخ کو حاجی لوگ خوب پانی پیتے تھے اور اپنے چمڑے کے مشکیزے میں، برتنوں میں پانی بھر لیا کرتے تھے اور اپنے ساتھ لائے ہوئے حج کی قربانی کے جانوروں کو خوب سیراب کرتے تھے، پانی پلایا کرتے تھے. اس لیے 8ویں تاریخ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، پانی بھرنے کا دن. کیونکہ اب وہاں سے نکل کر کے مینا چلے جانا ہے، پھر عرفات جانا، پھر مزدلفہ آنا، پھر مینا آنا، پھر جمرات پر کنکر مارنا، پھر طواف زیارت، یہ سب. اور حاجی لوگ اپنے ساتھ میں جانور لے کر کے جاتے تھے، اپنے ساتھ میں جانور لے کر مینا جاتے، عرفات جاتے، مزدلفہ آتے، پھر مینا آتے، پھر 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو کنکر مار کر پھر اپنے جانور کو ذبح کر کے تب اپنے سر کے بال منڈاتے اور احرام ان کا کھل جاتا تھا، احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی. اس کے بعد طواف زیارت ہے، سعی ہے، پھر آگے 11، 12، 13 تاریخ کو بھی بڑے تینوں شیطانوں کو کنکر مارنا، یہ سب ہے. تو 8ویں تاریخ کو یوم الترویہ اس لیے کہا جاتا ہے. اور 9ویں تاریخ ہے اس مہینے کی یوم عرفہ. عرفہ کا معنی ہے پہچاننا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8ویں تاریخ کو خواب دیکھا اور دن بھر سوچتے رہے کہ یہ خواب کیسا ہے. بڑا عجیب و غریب خواب ہے کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. 9ویں تاریخ کو دوبارہ خواب دیکھا، تب جا کر کے سمجھ گئے کہ یہ خواب بالکل سچا ہے اور اللہ کی طرف سے ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 9ویں تاریخ کو پہچان لیا اپنے خواب کو، اس لیے 9ویں تاریخ کو عرفہ کہا جاتا ہے، پہچاننے والا دن، یوم عرفہ. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے اتارا زمین پر. حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں نازل ہوئے. اس وقت کا جو ہندوستان تھا، سری لنکا، یہ وہ سب ملے ہوئے تھے سراندیپ کے علاقے میں، سری لنکا. پھر حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تشریف لائے اور حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں آئی. آج بھی اس کا نام کیا ہے؟ جدہ ہے. جدہ کے معنی دادی، ہم سب کی دادی ہے وہ حضرت حوا علیہ السلام. تو حضرت آدم علیہ السلام میدان عرفات سے گزر رہے تھے اور ادھر حضرت حوا علیہ السلام بھی میدان عرفات سے گزر رہی تھی. پوری دنیا میں یہی 2 انسان ہے. اندازہ لگائیے، اگر اندرا نگر سے سارے لوگ خالی ہو جائیں، صرف 2 آدمی رہے، کیا وہ 2 آدمی اندرا نگر میں رہیں گے؟ پورا محلہ خالی ہو گیا، صرف 2 آدمی ہے پورے محلے میں.
रात भर आदमी नहीं सोएगा। इंदिरा नगर छोड़ो, घर में अगर 10 आदमी रहने वाले हैं और घर थोड़ा बड़ा है, 5-6 कमरे हैं, सब गांव चले गए, अकेला वन मैन शो, अकेले आदमी को घर में रहना है और घर भी सुनसान जगह है, वीरान जगह है, रात भर वो सोएगा नहीं, लाइट जला करके टीवी देखता बैठ जाएगा या बाहर आ जाएगा। अंदाज़ा लगाइए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम, पूरी दुनिया में सिर्फ 2 इंसान हैं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी मैदान अरफात से गुज़र रहे थे और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम भी उधर से गुज़र रही थी, दोनों की मुलाकात हो गई। तो आदम ने हव्वा को पहचान लिया, हव्वा ने आदम को पहचान लिया। जन्नत में थे नहीं, तुम्हें जन्नत में थे, वहाँ से दुनिया में भेजा गया है, पहचान लिए दोनों। इसलिए मैदान अरफा को, इसलिए 9 तारीख को, 9 ज़िलहिज्जा को यौम अरफा कहा जाता है, पहचानने वाला दिन। माह ज़िलहिज्जा की 9 तारीख को यौम अरफा कहा जाता है, क्योंकि उस दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब को पहचान लिया, समझ लिया, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ौजा हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को उस दिन पहचान लिया, मुलाकात हुई दोनों की। इसलिए उसको 9 तारीख को यौम अरफा कहा जाता है। इसी तरह उस दिन हाजी लोग मैदान अरफात में वकूफ़ करते हैं, एक दूसरे से राब्ता होता है, कम्युनिकेशन होता है, एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं, आप कहाँ से, आप कहाँ से, इसलिए भी उसको यौम अरफा कहा जाता है। और माह ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को यौमुन नहर कहा जाता है, यौमुन नहर। यौमुन नहर, नहर का माना है जानवर को ज़बह करना। तो 10 तारीख को चूँकि सारी दुनिया के मुसलमान जो साहिबे इस्तिताअत हैं, कुर्बानी करते हैं, जानवरों को ज़बह करते हैं, इसलिए 10 तारीख को यौमुन नहर कहा जाता है। और कुर्बानी की इजाज़त 11 को भी है, 12 को भी है, मगरिब तक, क्योंकि एक ही दिन में सब लोग कुर्बानी करें ये पॉसिबल नहीं है। अगर अल्लाह ताला एक ही दिन कुर्बानी का रखता तो मटन बनाने वाले बोलते, बकरा कहते का 20,000 का, मुझे 20,000 देना, तब जा कर के मैं तुम्हारा बकरा मटन मार के दूंगा, इतना वो मांगता। 3 दिन अल्लाह ताला ने अता फरमाया है ताकि पहले दिन कुछ लोग कर लें, दूसरे दिन कुछ लोग कर लें, तीसरे दिन कुछ लोग कर लें, आसानी हो जाए। और ये काम करने वाले भी सारी जगह नहीं जा सकते, उनके लिए भी आसानी, आपके लिए भी आसानी। बाज़ मर्तबा पहले दिन कोई आदमी बीमार होगा, कुर्बानी नहीं कर सकता, तो दूसरे दिन कर सकता है, दूसरे दिन नहीं कर सकता तो तीसरे दिन कम अज़ कम वो आराम से कर ही सकता है। तो 10 तारीख को यौमुन नहर कहा जाता है कि क्योंकि कुर्बानी का असल दिन पहला दिन है, ज़्यादा सवाब वाला, उसके बाद 11, 12 और माह ज़िलहिज्जा की 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख को अय्यामे तशरीक कहा जाता है। तशरीक, तशरीक का माना है गोश्त को सुखाना। मुल्क अरब में लोग जानवरों की कुर्बानी करके उसको पत्थरों पर इधर उधर रख करके सुखा करके बाद में खाते थे। हम लोग भी खाते हैं गोश्त को, कुर्बानी का जो भी गोश्त आता है थोड़ा तकसीम कर दिया, थोड़ा इधर उधर गरीबों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में बांट दिया, जो बच गया एक ही दिन तो नहीं खा सकते। खुद अपना भी गोश्त है, पड़ोसी का भी कुछ गोश्त आया, फलां जगह से भी गोश्त आया, उसमें मसाला वगैरह लगा करके सुखा करके आदमी खाता है।
تو ملک عرب میں خاص یہ دستور تھا، ان کا ایک رواج تھا کہ 11، 12، 13 تاریخ میں اپنی قربانی کے جانوروں کا گوشت سکھا کر کے بعد میں اس کو کھایا کرتے تھے۔ اس لیے اس مہینے کی 11، 12، 13 تاریخ کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، یعنی گوشت سکھانے والے دن۔ بہرحال یہ ماہ ذی الحجہ ہے، ماہ ذی الحجہ سے متعلق 10 خصوصیتیں ہیں، خاص کر 10 احکام ہیں ماہ ذی الحجہ سے متعلق۔ سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ جو آدمی صاحب استطاعت ہے، جو آدمی اتنا مالدار ہے کہ وہ سفر حج پر جا سکتا ہے، حج میں جا کر وہاں حج ہونے تک رہنے کا انتظام ہے، پیسوں کے اعتبار سے بھی اور وہاں رہن سہن کے پرمیشن کے حساب سے ہی بھی، ویزا ہے، پاسپورٹ ہے، یہ سب، اور اس کے علاوہ جتنے دن یہ گھر سے باہر رہے گا گھر والوں کے کھانے پینے کا بھی انتظام ہے، کھانے پینے کا۔ تو اس آدمی کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہو گیا۔ تو یہ پہلا حکم ہے ماہ ذی الحجہ سے متعلق۔ الحمدللہ بہت سارے لوگ سفر حج پر روانہ ہو چکے ہیں پورے ہندوستان سے، اور بھی آج بھی فلائٹس ہیں، حیدرآباد سے ہیں، ممبئی سے ہے، کولکاتہ سے ہے، بنگلور کے سب چلے گئے ہیں۔ تو جتنے لوگوں کو جانا تھا چلے گئے، اور بھی بہت سارے ہم میں سے ایسے مالدار ہیں جن کے اوپر حج فرض ہو چکا لیکن ابھی تک نہیں کیا۔ ضرور کرنا چاہیے، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس آدمی کے اوپر حج فرض ہو اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، وہ چاہے یہودی ہو کر کے مر جائے یا عیسائی ہو کر کے مر جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے سب لوگوں کو، تمام مالداروں کو چاہیے کہ وہ اول فرصت میں حج کی تیاری کرے اور سفر حج کے لیے روانہ ہو جائے۔ اور اس مہینے سے متعلق ایک خاص حکم کیا ہے؟ قربانی ہے، بقرعید والی قربانی۔ 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو قربانی کرنا۔ 12 تاریخ لاسٹ ڈیٹ ہے، مغرب تک قربانی ہو جانا ہے، اور دن میں قربانی کرنا ہے، رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہو، رات ہی میں وہ قصاب آیا ہے تو اچھا روشنی کر کے وہ اس کو ذبح کرنے والی چھری یہ سب صحیح سے رکھ کر کے، تیز ہونا چاہیے، وہ قربانی کرے۔ قربانی کے جو آداب ہیں، کیسے کرنا کیسے نہیں کرنا، یہ انشاءاللہ آگے اگلی جمعہ میں بیان کروں گا۔ ابھی میں اس مہینے سے متعلق جو 10 احکام ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ جس آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اس آدمی کے اوپر قربانی بھی واجب ہے۔ اسی طرح جس آدمی کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے اس آدمی کے اوپر قربانی بھی واجب ہے۔ اب وہ کون آدمی ہے؟ اگر کسی آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، یعنی گرام کے حساب سے 80/7 گرام، 480 ملی گرام، اتنا ہو یا اس سے زیادہ ہو۔ چاندی ہے 52.5 تولہ، یعنی 612 گرام، 360 ملی گرام، 612 گرام 360 ملی گرام، اتنا اگر کسی کے پاس چاندی ہو یا اس سے زیادہ ہو، یا تھوڑا سونا ہے تھوڑی چاندی ہے، دونوں کو ملانے سے 612 گرام چاندی کا ریٹ آ جاتا ہو، 60,000 روپیہ
آج کل ہے 612 گرام چاندی کا ریٹ، تو اس کے اوپر قربانی واجب۔ اسی طرح کسی کے پاس نیٹ کیش ہے، چاہے جیب میں ہو، بینک میں ہو، موبائل میں ہو، یا کسی کو قرض میں دیا ہے اور پکا ریٹرن آنے والا ہے، پکا ہے ریٹرن آئے گا وہ، اور کتنا ہے اس کے پاس 60,000 ہے یا اس سے زیادہ، اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر کوئی بالغہ بچی ہے، بالغہ ہے، کماتی نہیں، کوئی نوکری نہیں، لیکن اس کے نام کا سونا ہے یا چاندی ہے یا دونوں ہے، دونوں ملانے سے کم 60,000 روپیہ بنتا ہے، چاہے اس بچی کی شادی ہوئی ہو یا شادی نہ ہوئی ہو، اس بچی کے پاس چونکہ مال ہے لہذا اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی ہے، اس کے پاس سونا نہیں، چاندی نہیں، تھوڑا پیسہ ہے، ایک 30,000 روپیہ پیسہ ہے، لیکن اس کے نام کی زمین ہے کوئی، چاہے بیکار ہو، یا کوئی پرانا گھر ہے، چاہے DKT کا کیوں نہ ہو، بالکل پرانا گھر کھنڈر، اس سے کوئی انکم نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن اس کی ویلیو اور اس کے پاس جو 20-30 ہزار ہے، یہ دونوں ملانے سے 60,000 بن گئے یا اس سے زیادہ، تو بھی قربانی واجب۔ اسی طرح کوئی عورت ہے، خالی کانا میں کم میں ہی 10,000، چاندی کی پٹی ہے، وہ ایک 10,000 20,000 ہو گیا، لیکن اس کے پاس کپڑے ہیں جو پہنتی نہیں ہے، شادی کے کپڑے یا کچھ اچھے کپڑے ہیں، اٹھا کر کے رکھا ہے، پہنتی نہیں، 1-2 سال میں پہنتی ہے، اس طرح کے کپڑے ایک 10,000 کے ہیں، ٹوٹل 30,000 ہو گئے۔ اور گھر میں اس کے نام کے بڑے بڑے برتن ہیں، بڑے بڑے دیگ ہیں اور بڑے بڑے بوکے وغیرہ ہیں، ان سب کی قیمت ٹوٹل ملا کر کے 60,000 ہو گیا، یعنی 612 گرام چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ، ان کے اوپر بھی قربانی واجب۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ہمارے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، خالی نوٹا والوں کے اوپر واجب ہے، ایسی بات نہیں۔ جن کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہے، رمضان میں نے ڈیٹیل سے بتایا فطرہ کس کے اوپر واجب ہے، ان سب کے اوپر قربانی بھی واجب ہے۔ ہاں بکرا آپ نہیں لے سکتے 15-20 ہزار کا، آپ بڑے جانور میں حصہ لکھوا لیجئے، 4,000 کا 4,500 کا حصہ ہے، آپ لکھوا سکتے ہیں۔ قربانی واجب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واجب قرار دیا، اس لیے قربانی میں ہرگز سستی نہیں کرنا، چاہے کوئی بھی آدمی ہو، کماتا دھماتا نہیں، لیکن میں نے جو ڈیٹیل بتایا ہے اس حساب سے بھی اگر اس کے پاس پیسہ ہے۔ اور ایک مثال دے دیتا ہوں، ایک آدمی کے پاس اپنی چلانے کی گاڑی ہے، اس کو حساب میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ایک آدمی ویلڈنگ کا کام کرتا ہے، ویلڈنگ مشین ہے اور جتنے بھی اسپانر وغیرہ جو بھی اس کے کام سے ریلیٹڈ سامان ہے اس کا بھی حساب نہیں، جو ایکسٹرا ہے اس کے اوپر حساب ہے۔ ایک آدمی کے پاس اپنی چلانے کی گاڑی کے علاوہ ایک ایکسٹرا گاڑی ہے، اٹھا کر کے رکھا ہے، یوز نہیں کرتا، وہ شادی میں آرس والے دیے سو، آج اگر اس کو بیچا جائے، گجری میں بھی بیچا جائے تو 20,000 ملتا فار ایگزامپل، اور اس آدمی کے پاس 40,000 کیش ہے، ٹوٹل ملا کر کتنا ہو گیا؟ 612 گرام چاندی کا ہو گیا ریٹ، تو پھر کیا قربانی اس کے اوپر بھی واجب ہو گئی۔ تو یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ شریعت کا حکم ہے، اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس میں سستی نہیں چلے گی، مجھے معلوم نہیں لو میں بیان میں نہیں تھا، یہ سب نہیں چلتا۔ ہر مسلمان کو اپنی ڈیوٹی، اپنی ذمہ داری معلوم کرنا ضروری ہے۔ یہ سب قربانی کر رہے ہیں، میرے پاس بھی کچھ پیسہ ہے، انہیں کو خود سے پوچھنا میں بھی دینا کیا قربانی؟ اگر راستے میں کہیں کوئی چیز بٹ رہی ہو، کوئی لیڈر آ کر کے کچھ بانٹ رہا ہو، کار میں جانے والا بھی کھڑے ہو کو پوچھتا
کیا وہ بانٹتے ہیں سو فری میں کیا کی دیتے ہیں, کہتے ہیں تمہیں بھی آؤ, تم نہ بھی دیتی. 25 لاکھ کار کی 25 لاکھ قیمت کی گاڑی روک کر کے تھیلے کا پٹا لے لے کے انہیں بھی کھڑ لیتا ہوں. تو دنیا کی چیزوں میں آدمی پوچھتا ہے وہ کیا کر کو, دین کے بارے میں نہیں پوچھتا. بڑی عجیب بات ہے. بہرحال تو اس مہینے سے متعلق دوسرا اہم حکم کیا ہے؟ یہ قربانی ہے. اور قربانی کرنے والوں کے لیے حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں, جو لوگ بقرعید میں قربانی کرتے ہوں ان کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر 10 تاریخ کو قربانی ہونے تک اپنے جسم سے کوئی بال اور ناخن نہ کاٹے. 10 تاریخ کو ان کی قربانی ہو جائے گی, اس کے ساتھ میں یہ اپنے جسم کے بال اور ناخن کاٹے گا. گویا اے اللہ میری طرف سے میں جانور قربان کر رہا ہوں, حقیقت میں مجھے خود قربان ہو جانا چاہیے. اے اللہ تیری خاطر میری جان خود بخود قربان ہو جانی چاہیے, لیکن مجھ سے نہیں ہو پایا. کم سے کم میں اپنے جسم کے بال اور ناخن میری قربانی کے بعد قربان کرتا. تو یہ مستحب عمل ہے, بہت بڑا ثواب کا عمل ہے. اس لیے جو لوگ بھی قربانی کر رہے ہوں وہ لوگ کیا کریں, چاند نظر آنے سے لے کر, چاند تو پرسوں نظر آ گیا ہے, اس وقت سے لے کر بقرعید والے دن آپ کی طرف سے جو قربانی کا جانور ہے وہ قربانی ہونے تک اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹیں. جب اس جانور کی قربانی ہو جائے اس کے بعد اپنے بال اور ناخن کاٹ لیں. لیکن اگر کسی نے کئی دنوں سے بال نہیں کٹایا, ناخن نہیں کٹایا, اب یہ 10 دن وہ بال نہیں کٹائے گا تو 40 دن ہو جائیں گے. بغل کے بال, ناف کے بال, مونچھ اور ناخن کے 40 دن ہو جائیں گے, تو پھر وہ ضرور اپنے بال اور ناخن کو کاٹ لے گا. بہرحال یہ ایک تیسرا حکم ہے ماہ ذی الحجہ سے متعلق. اس کے علاوہ اس مہینے میں ایک اہم خصوصیت کیا ہے؟ عید الاضحیٰ ہے. اس مہینے میں 10 تاریخ کو بقرعید منائی جاتی ہے, جس میں اللہ کے نام پر, اللہ کی خاطر جانوروں کو ذبح کیا جاتا, غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے, خود بھی کھاتے ہیں, رشتہ داروں کو بھی کھلاتے ہیں, اور اللہ کے لیے شہر سے باہر جا کر یا جن کو سہولت نہیں وہ جہاں پر بھی مسجدوں میں عید کی نماز ہوتی ہے عید کی نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کا شکریہ ادا کر کے توبہ اور استغفار کر کے آتے ہیں. تو ماہ ذی الحجہ میں عید کی نماز پڑھنا, عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنا, یہ بھی ایک اہم حکم ہے. اور اس کے علاوہ ماہ ذی الحجہ میں ایک اہم حکم کیا؟ تکبیرات تشریق. 9 تاریخ کو یوم عرفہ والے دن فجر کی نماز سے لے کر 13 تاریخ کو عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی امام صاحب کو, مقتدیوں کو, اور کوئی اکیلا فرض نماز پڑھ رہا ہو یا گھر میں کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہو فرض نماز, تو ہر فرض نماز کے بعد 9 تاریخ کو فجر سے لے کر 13 تاریخ کو عصر کی نماز تک ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے. مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں گے اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. ایک مرتبہ تکبیر کہنا واجب ہے. یہاں دیکھیے گا کیا فرمایا اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے.
اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، تکبیر تشریق پڑھی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عورت سے کیا فرمایا؟ آہستہ سے بول۔ اللہ کا وہ لے رہی ہے، ساری دنیا کے مسلمان مرد فرض نماز کے بعد زور زور تکبیر پڑھ رہے ہیں، لیکن عورت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آہستہ سے بول۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بس تیری آواز تجھے آئے، بس دوسروں کو نہ آئے۔ اس قدر عورت کی آواز کے سطر کا، پردے کا اللہ تعالیٰ نے خیال فرمایا ہے۔ اور آج ہماری عورتوں کا حال کیا؟ گلی میں پورا بیکان کے آوازاں، چیخاں، ادھر نماز ہوتی رہتی، ادھر عورتوں کی آوازیں چیخ و پکار، چلاتی رہتی ہیں، لڑتی رہتی ہیں، گالیاں دیتی ہیں۔ ان کی گالیاں سن کو مردانے بھاگ جانا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس قدر اونچی آواز سے عورتیں چیختی چلاتی ہیں، کیا اللہ کو جواب دیں گی معلوم نہیں۔ تو ماہ ذی الحجہ میں یہ ایک اہم حکم ہے۔ اور چھٹا حکم کیا ماہ ذی الحجہ میں؟ روزہ رکھنا۔ یکم ذی الحجہ سے، یہ مہینے کی پہلی تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک 9 روزے رکھنا، یہ بھی مستحب عمل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ کیا فضیلت ہے ان روزوں کی؟ ماہ ذی الحجہ کا ایک روزہ رکھنا 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ ماہ ذی الحجہ کا ایک روزہ رکھنا 360 روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اندازہ لگائیے، ایک روزے کی فضیلت اتنی، 360 روزے چھوڑو، رمضان کے 30 روزے ہمیں کنٹینیو سے رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، 360 روزوں کا ثواب ملے گا ماہ ذی الحجہ کا ایک روزہ رکھنے پر۔ اس لیے ہر مسلمان مرد عورت کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ماہ ذی الحجہ کے یہ شروع کے 9 روزے ضرور رکھے۔ اگر کوئی نہیں رکھتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اور جو لاسٹ والا روزہ ہے، عرفے کا روزہ، 9 تاریخ کا روزہ، اس کی فضیلت کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، یعنی بقرعید سے 1 دن پہلے والا روزہ رکھتا ہے، تو اس کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ایڈوانس میں نیکسٹ ایئر کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے، یہاں ایک مین نقطے کی بات ہے، سیکریٹ پوائنٹ ہے۔ کیا فرماتے تھے؟ کیا فضیلت ہے 9 تاریخ کے روزے کی؟ 1 سال گزرے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور 1 سال آئندہ کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا؟ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے تو تمہیں اب 1 سال زندہ رہتی، 9 تاریخ کا روزہ رکھے تو امید ہے کہ اگلے سال بھی تمہیں زندہ رہتی، اگلے سال بھی آپ کو زندگی نصیب ہو جائے گی۔ ویسا اگر کو پوری زندگی 9 تاریخ کا رکھ لیتے رہے تو 1000 سال زندہ رہتی، کہاں تو بول لیں گے نہیں۔ جس سال مرنے کا نمبر آتا نا، اس سال انہیں 9 تاریخ کا رکھ نہیں سکتا روزہ، یا پھر رکھے گا یہ، لیکن اللہ تعالیٰ اگلے سال زندگی نہ ملنے کی وجہ سے جو یہ فضیلت ہے، اگلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اس کے بدلے میں نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ تو بہرحال 9 تاریخ کا یوم عرفہ کا، یعنی بقرعید سے 1 دن پہلے کا روزہ رکھنے کی یہ فضیلت ہے کہ 1 سال کے گزرے گناہ معاف ہو جائیں گے، 1 سال کے اگلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر کوئی یہ پورے روزے نہیں رکھ سکتا 9 روزے، تو کم از کم لاسٹ والا 9 تاریخ کا روزہ تو رکھنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ماہ ذی الحجہ کا ایک اہم حکم کیا ہے جو پورے سال نہیں آتا؟ وہ کیا؟
سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے. کتنا بھی بڑا مفتی رندے روزہ رکھے تو نہیں قبول ہوتا, حرام ہے روزہ رکھنا. ان میں سے 4 دن اسی مہینے میں آتے ہیں. ایک عید الاضحیٰ والے دن, بقرعید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے 10 تاریخ کو, 10 ذی الحجہ کو. اس کے بعد 11, 12, 13 یہ 4 دن روزہ رکھنا حرام ہے. اور 5واں روزہ وہ رمضان میں عید والے دن, عید الفطر والے دن روزہ رکھنا حرام ہے. تو سال میں جو 5 روزے حرام ہیں ان میں سے 4 روزے اسی مہینے میں آتے ہیں, بقرعید والا دن اور اس کے بعد 3 دن, ٹوٹل 4 دن روزہ رکھنا حرام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں خوب کھاؤ پیو, اللہ کی طرف سے تمہارے لیے دعوت ہے, ضیافت ہے, جانور کو ذبح کرو, خود بھی کھاؤ, دوسروں کو بھی کھلاؤ. اللہ کی طرف سے یہ دی ہوئی نعمت ہے. اب قربانی کے اوپر بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں, جانوروں کے اوپر ظلم ہوتا ہے, جانوروں کے گلے پر چھری چلائی جاتی ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے جمعے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا, ابھی وقت نہیں. اور اس مہینے سے متعلق ایک خاص حکم کیا, راتوں کی عبادت کرنا. یہ جتنی 9 راتیں ہیں, 10 تاریخ کی بھی رات ملا لیں گے تو 10 راتیں ہیں. ان راتوں کی عبادت بہت زیادہ ثواب اس میں ملتا ہے. کتنا ثواب ہے؟ حدیث میں آتا ہے ان راتوں میں عبادت کرنا 1 سال عبادت کرنے کے برابر ہے. عشاء کی نماز پڑھ کر جلدی سے سو جائیے, رات میں آپ 3 بجے اٹھ جاؤ, 3 سے 3:30 تک آدھا گھنٹہ تہجد کی نماز پڑھ لیجئے, 2 رکعت, 4 رکعت, 6 رکعت, 8 رکعت, 10 رکعت, 12 رکعت, جتنا آپ سے ہو سکے تہجد کی نماز آپ پڑھ لیجئے رات میں. اس کے بعد سحری کر کے اپنا روزہ رکھ لیجئے. تو رات بھر عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, رات میں تھوڑا سا بھی حصہ, آدھا 1 گھنٹہ بھی آپ نے عبادت کر لیا تو آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا کہ 1 سال عبادت کرنے کا ثواب ہے. تو دیکھیے ماہ ذی الحجہ میں کتنی ساری عبادتیں ہیں. اس کے علاوہ ایک خاص بات جو بعض روایات میں ہے وہ کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اس لیے ان 10 دنوں میں نیک اعمال زیادہ کرنا, تہجد بھی پڑھے, فجر کی سنت بھی پڑھے, فرض بھی پڑھے, اشراق کی نماز بھی پڑھے, صبح شام کی تسبیحات, قرآن پاک کی تلاوت, توبہ, استغفار, درود پاک کی کثرت, اور اس کے علاوہ چاشت کی نماز ہے, مغرب کے بعد اوابین ہے, اور ظہر کی بعد کی سنت نفل, اور عصر سے پہلے کی سنت, مغرب کے بعد کی نفل, عشاء کے بعد کی نفل, اور کچھ صدقہ خیرات, غریبوں میں راشن پہنچانا, کسی کو کپڑا دلوانا, کسی کو پیسہ دینا. یہ سارے کام ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل بہت زیادہ پسند آئے گا. تو یہ ٹوٹل 10 اعمال میں نے آپ کو گن کر کے بتائے ہیں جو اس مہینے میں کرنے والے کام ہیں. نمبر 1 کیا؟ حج ہے. نمبر 2 قربانی ہے. نمبر 3 قربانی کرنے والے ناخن اور بال قربانی ہونے تک نہ کاٹیں. نمبر 4 اس مہینے کے 9 روزے شروع کے. اور نمبر 5 عرفے کا روزہ کم سے کم. نمبر 6 بقرعید کی نماز ہے. اور نمبر 7 راتوں میں جاگ کر کے عبادت کرنا. اور نمبر 8 تکبیر تشریق کہنا 9 تاریخ کو فجر کی نماز سے لے کر 13 تاریخ کو عصر کی نماز تک تکبیر تشریق کہنا. یہ اس مہینے کی خصوصیت ہے. اور نمبر 9 کیا؟ اس مہینے میں 4 روزے رکھنا حرام ہے, 10 تاریخ کا, 11 تاریخ کا, 12 اور 13 تاریخ کا. اور اس کے علاوہ 10واں عمل کیا؟ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنا اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے.
اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.